کہتے ہیں جی جو ہمارے جوان وہاں سیاچین کے وہ قریب جو گیانی کا علاقہ ہے وہاں جو تھے 139 دبے ہوئے تھے برف کے، اب وہاں پہنچے ہیں، ایک آدھ لاش دستیاب ہوئی ہے، لیکن آفیشلی افواج پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ 39 افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ مطلب ان کی اب زندہ بچنے کی کوئی توقع، کوئی امید نہیں ہے۔ تو شہید تو کبھی نہیں مرتا، لیکن مطلب یہی ہوتا ہے۔ وہ انہوں نے اعلان اس لیے کیا ہے کہ وہ لوگ جو معلق ہیں صرف اس بات پر، اس خیال سے کہ کل بھی میں نے کہا کہ جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں انہیں لاپتہ ہم کہتے ہیں جی، یعنی کہ جن کی لاش نہیں ملتی، کہ اتنے فوجی مارے گئے، اتنے لاپتہ ہوئے، تو یہ لاپتہ کے زمرے میں تھے کہ ان کی لاش کس نے دیکھی تھی۔ آج وہاں پہنچ گئے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ جتنے لوگ جہاں موجود تھے وہ اب زندہ نہیں ہیں جی، اور چونکہ وہ زندہ نہیں ہے، شہید اگرچہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہوتا ہے، تو اس لیے کیوں الجھن میں ڈالا جائے ان کے خاندانوں کو، ان کا سارا پروسیس کیا جائے پینشن کا، دوسرے معاملات کا جو ان کو ادائیگیاں کرنی ہیں، تاکہ ان کے لیے جو ہارڈ شپ پیدا ہوئی ہیں وہ تو ختم کی جائیں جی۔ اور لیکن یہ کہ ریسکیو آپریشن جاری رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ریسکیو آپریشن جاری رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی لاشیں تلاش کرنے کا کام جو ہے اسے ابینڈن نہیں کیا جائے گا، انہیں صرف برف کے قبروں میں دفن رہنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ان کو تلاش کیا جائے گا اور اپنے ہیروز کو لایا جائے گا۔ کل اس کی ڈیٹیل کوئی دے رہا تھا کہ پاکستان کے ہر صوبے سے، ہر علاقے سے لوگ یہاں موجود ہیں۔ ایک تو اسی علاقے سے ہیں، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے ہیں، پنجاب سے ہیں، فرنٹیئر سے ہیں، ہر صوبے، سندھ، بلوچستان، ہر طرح کے لوگ جو ہے نا ہر جگہ سے اس میں موجود ہیں۔ اور یہ ہے پاکستان، اور یہ ہے پاکستان کی فوج جو پاکستان کی سرحدوں کی دفاع بھی کرتی ہے، اور جس کی اہمیت یہی ہے کہ وہ ایک نیشنل آرمی ہے جی۔ ہم بہت چیختے چلاتے ہیں جی کہ ہماری فوج جو ہے بالکل علاقائی ہے، نو مور علاقائی فوج، بالکل اس میں اب ہر خطے کے لوگ جاتے ہیں اور اپنا حصہ بٹاتے ہیں جی۔ افسوسناک بات ہے لیکن یہی صورتحال ہے جی۔ ہم نے کل میزائل کا تجربہ بھی کیا، ہدف 9 کا جی۔ ہماری میزائل ٹیکنالوجی بہت سوفسٹیکیٹڈ اور بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ پہلے ہم نے غوری میزائل کا تجربہ کیا تھا جو لیکوڈ فیول سے چلتا تھا، اس کو ہر بار ریفل کرنا پڑتا تھا اور موقع پہ ریفل کرنا پڑتا تھا۔ پھر ہم نے یہ میزائل بنائے سالٹ شاہین، لیکن نام ہم نے ہتف دیا۔ وہ ہتف حضرت حمزہ کے اس نیزے کا نام ہے، حضرت حمزہ کے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ اور ہم پرانے لوگوں کے نام پہ، اپنے ہیروز کے نام پہ ہم نے سب چیزوں کے نام رکھے ہیں جی۔ تو یہ میزائل کا تجربہ کیا ہے، مختلف طرح کے تجربات کرتے ہیں، چھوٹی رینج پہ، بڑی رینج پہ، اچھی رینج پہ، یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم وار ہیڈز کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں، اور اگر 90 کلومیٹر پر وار ہیڈ کو ہم نے ہٹ کرنا ہے تو یہ میزائل کس طرح کارگر ہو سکتا ہے۔ شاید ہم اس کے لیے بنا رہے ہیں کہ ہم وہ ہمارا نیوکلیئر اسلحہ جو چھوٹے ایریا پہ کام کرتا ہے، اس کا بھی نام ہے کچھ، سمارٹ بم ہے، جو یہ نہیں کہ بہت زیادہ تباہی پھیلاتا ہے، لیکن جہاں جاتا ہے اس آدھے پونے میل کے رقبے پر تو وہ کچھ نہیں چھوڑتا، لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ فوجوں کو ہٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ میزائل کے تجربے یہ بتاتے ہیں کہ ہم شاید اس ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ چین کے وزیر خارجہ پاکستان میں ہیں، کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور یہ نیٹو سپلائی کھولنے کے سلسلے میں ہماری مدد دینا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب بھی اس معاملے میں ایکٹیو ہے، ترکی پہلے آ چکا ہے، لیکن پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی سلامتی، خود مختاری کو جہاں خطرہ پیدا ہوا، چین ایک دوست کی طور پر بالکل مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ تو بالکل اعلان ہوتا ہے، ہم اس پہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اندر میں ڈپلومیسی اور بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ نہیں ہوتی کہ آپ ضرور یہ بات مانیں، وہ ہمارا نقطہ نظر بیان کر کے۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے اسے ختم کرنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا، سمجھ نہیں آتا کون بیچ میں پڑے۔ اب یہی ہے کہ ترکی اور نے اس میں رول ادا کیا، سعودی عرب اور چین کہتے ہیں اب اس میں ایکٹیو ہیں۔ مسئلہ اسی طرح حل ہوگا، ہمارے بس میں تو نہیں ہے۔ ہمارے تو ISI کے چیف نے اپنا دورہ امریکہ کا منسوخ کر دیا ہے، غالباً اس لیے کہ وہ شکاگو جیسے حالات نہیں چاہتے تھے، غالباً اس لیے کہ وہ پاشا پینٹا کی جو ایک ملاقات تھی جس کے بعد سارے واقعات ہوئے، اسامہ کا واقعہ، دوسرے اس طرح کے حالات نہیں چاہتے تھے۔ یہ ایک پہلی ملاقات ہوتی جو اگر نیگیٹو جاتی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، شکاگو کی طرح ذلیل ہو کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرا خیال میں اسی لیے یہ ملتوی کی گئی ہے، ایک اچھی نشانی ہے کہ۔ دوسری بات ہے جی، بم تو چلتے رہتے ہیں، ہم نے بجلی کا بم پھر چلا دیا، 197 2 روپے فی یونٹ ہم نے اضافہ کر دیا جی، اضافہ کرتے جا رہے ہیں، پیٹ پھر نہیں بھرتا، جہنم کی آگ پھر بھی سلگتی رہتی ہے، لوگ سڑکوں پر ہیں، مظاہرے جگہ جگہ مظاہرے، املاک کو نقصان، اس کو نقصان، اس کو نقصان۔ اب تو وزیر اعظم کہہ چکے ہیں جی اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے علاوہ کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں، اعلان کر دیں گے آج 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے،
بازی. ہم نے تو پہلے کہہ دیا تھا 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ میں. اور بجلی کی کمی پوری کرنا ان کے بس میں نہیں ہے جی, اس حکومت کے بس میں نہیں ہے, اس کے ٹینیور کے یہ بس میں نہیں ہے, بلکہ ان کے پاس کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے جی اس کے حوالے سے کہ جس سے یہ بجلی دور. کہتے ہیں میں نے 3000 میگا واٹ ایڈ کیا. میں نے بہت لوگوں سے کہا کہ مجھے نکال کر دکھائے کون سی ہے, کب ایڈ کی انہوں نے, کوئی تلاش نہیں ہوتی. یہی ہوا ہوگا نا, پیسے زیادہ دے دیے ہوں گے, بجلی زیادہ آنی شروع ہوگی, کم پیسے دیں گے تو کم بجلی آئے گی. اسی کو ایڈیشن کہتے ہیں. تو اللہ آپ کی حالت پر رحم کرے. اب وہ ہمارے غلام احمد بلور صاحب نہیں ہیں جی ANP کے, پتہ نہیں مجھے کافی دیر سے یہ بہت ڈائریکٹ بات کرتے ہیں. کالا باغ ڈیم پر بھی بڑے یہ چین جبہی ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں جی پاکستان, افغانستان, انڈیا اور بنگلہ دیش کی کنفرنٹیشن بنا دی جائے جی. کس مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ ہمیں جی؟ انہوں نے کہا جی میری بات پسند نہیں آئے گی, 10 سال کے بعد اچھی لگے گی لوگوں کو, اور اینکرز اور یہ لوگ جو ہے نا چیخنے لگ جائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بس چیخنے کے لگ جائیں گے, عقل کی بات کرو یار. یعنی کہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارا دشمن یہ مشرق کی طرف انڈیا نہیں ہے, جو ہم وہ مان رہے ہیں. کہتے ہیں مغرب کی طرف ہے یہ جو طالبان وغیرہ آ رہے ہیں. اب ہم ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی دوست ہیں. بنگلہ دیش میں اب حسینہ واجد ہے تو اس کا اپنا مزاج ہے, لیکن چلیے ہم ان کو بھی دوست مانتے ہیں. لیکن اتنے بڑے بر اعظم کی کنفیڈریشن بنا کے آپ کیا کریں گے جی, کیا لیں گے آپ ہمیں؟ یہی ہے کہ آپ کا جو خواب ہے کہ سرحدوں کو ختم کر دیا جائے, اسی کو پورا کرنے کی خواہش آپ کی ہے جی. بہرحال جی یہی ہماری خبریں ہیں جی. اور اسی کے ساتھ کوئی خاص, ہاں پرائم منسٹر کی فضل الرحمان سے ملاقات ہی جا رہی تھی, میں سوچ رہا تھا کوئی خبر ہے جی. گھر پہنچے انہوں نے کہا کہ یہ مقدمات فضل الرحمان صاحب نے کہا عدالتوں میں تو نہیں, سیاسی بات ہے, سیاست کے میدان میں طے ہونی چاہیے. بات کلیئر ہو گئی ہے کہ وہ اس پورے بحران میں وزیر اعظم کے ساتھ بھی ہیں, حکومت کے ساتھ بھی ہیں, اور یہ بات کہ وہ آپ اپوزیشن کا رول ادا کرنا چاہتے ہیں کوئی درست بات نہیں ہے. وہ اپوزیشن کی ہی از ناٹ این اپوزیشن اسٹف. جب بھی اپوزیشن میں رہے اس کو حکومت کی جولی میں ڈالنے کی کوشش کرتے رہے. MNA کی ناکامی کا سبب یہی تھا, ان کا رونا یہی ہے. اب بھی شاید وہی ایک کردار ادا کر رہے ہیں, اور اللہ ان کو توفیق دے. بڑے زیرک و سیانے آدمی جی, اور صحیح موقع پہ صحیح کر, لیکن ان کی کوششیں جو ہیں وہ کو کہتے ہیں سر نواز نصر اللہ بن سکتے ہیں, تو لیکن نواز نصر اللہ بننے کے لیے ذرا اتنا بھی چاہیے. اگرچہ میں تو ان نواز صاحب کا بھی زیادہ بہت کچھ نہیں ہوں, مداح نہیں ہوں, بڑے ان کی نیاز مندی کے باوجود بھی اتنا ہونا چاہیے کہ سب لوگوں کو اکٹھا کرنے کا فن آپ کو آنا چاہیے. ہمارے سیاستدانوں میں کسی کو نہیں آتا. نواز شریف کا کیلو فلائٹ, وہ ملاقات ہوئی ہے ان کی عمران خان اور جاوید ہاشمی کی, دونوں آئے اور آ کے چلے گئے تقریر کر کے. کہنا جی وہ اتنی دور جا کے ان سے ملنا جو مناسب نہیں تھا. اور یہ سیاستدانوں کا ہمارا حال ہو گیا جی. حالانکہ آپ جلسہ کر کے آئیں, ہمارے ادیبوں میں جو ہوتا تھا ہم فخر سے بتاتے ہیں, وہاں ہلکا باب ذوق میں ایک دوسرے کی ایسی کرتے تھے, باہر آ کے ٹی ہاؤس پہ ایک ہی میز پہ بیٹھ کے چائے پیتے تھے. یہ نہیں کہ ہم منافقت کرتے تھے, بلکہ یہ تھے کہ اس کو ایک ہیلتھی ڈسکشن سمجھتے تھے. سیاستدانوں کے اگر رابطے ہی ختم ہو جائے, کٹی ہو جائے, تو یہ تو کچھ سیاست نہیں ہوئی نا, یہ تو مذاق کرنے والی بات ہو گئی ہے. وہ مذاق ہمارا جاری ہے جی, چلتا رہے گا, جانے کب تک چلتا رہے. بہرحال جی وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے.